نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أولادكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ذلك وقاية لهم ولكم من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ہر جمعہ کو میں تو 30-40 سال سے اور زیادہ پہلے سے بیان کرتا ہوں. حتی وہ سب کوشش یہ رہتی ہے کہ مختصر آیت یا کوئی مختصر حدیث پڑھ کر کے اس کا ترجمہ کر دیا جائے، اور اس وقت کے لیے میں اس کو کافی سمجھتا ہوں. اللہ کا شکر ہے، یہ سلسلہ جاری ہے. ماشاء اللہ ہمارے نور چرچ مولی محمود ہمارے رہنے میں سلسلہ جاری رکھتے ہیں. اسی طرح بیت المعارف میں جو سلسلہ 30 سال تک رہا، ہمیشہ کبھی شاید ناگا نہ ہوتا نہ ہو. اس وقت مولی مقصود صاحب اس کو جاری کیے ہوئے ہیں. ایک سلسلہ ہمارا جمعرات کے دن عصر کی نماز سے پہلے کا رہا ہے، جس میں حضرت مولانا محمد احمد صاحب بھی تشریف لے آتے تھے. ابھی سلسلہ ہے، کرتے ہو ہیں، ہاں جاری ہے، اب بھی جاری ہے. سن 84 سے الحمدللہ سلسلہ جاری ہے. جو کام الحمدللہ شروع کیا ہے تو کوشش کیا ہے کہ وہ جاری رہے. دعا کیجیے کہ اور جو سلسلے جاری ہیں وہ بھی جاری رہے، کیونکہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ کسی کام کا جاری رکھنا بھی یہ توفیق الہی ہی سے ہو سکتا ہے. اتنے سال 10 20 30 40 50 سال سے سلسلہ جو ہے الحمدللہ جاری. یہ بھی ایک سلسلہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے پہلے اور بعد میں کوئی بیان فرما دیا کرتے تھے. سلسلہ یہ تھا دائرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری رہا. اسی وجہ سے 10 منٹ کا ہی سلسلہ، اصل تو 10 ہی منٹ کا ہے. کوشش یہ کرتا ہوں 10 ہی منٹ کا رہے. اس وقت ایک حدیث مجھے بلکہ ایک آیت یاد آئی، اس کو میں پڑھتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو انہوں نے دعا کی، اور زبردست دعا، جبکہ ان کے پاس الذھب بنانے والا عصا بھی تھا، ید بیضا بھی تھا، لیکن اس کو انہوں نے کافی نہیں سمجھا. انہوں نے کہا اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجیے. یہ نہیں کہ میرے پاس معجزات ہیں، معجزہ نہیں، معجزات ہیں، ید بیضا ہے، اللہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے سمجھا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، علم اصل چیز ہے. رب اشرح لی صدری، فرعون کی طرف جا رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اللہ ہمارے سینے کو کھول دیجیے. علم نشرح میں تفسیر کیا تھا، تھانوی نے ترجمہ کیا، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا؟ ترجمہ کیا ہے، علم اور حلم سے کھول نہیں دیا ہے. معلوم ہوا کہ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ علم اور حلم سے کھول دے. علم سے روشنی ملتی ہے اور حلم سے رکاوٹ ملتی ہے، برداشت کرنے کی قوت ملتی ہے. یہ دو چیزیں دعوت اور تبلیغ کے لیے اہم ہے. علم صحیح جس سے روشنی ملے، لیکن اس کے باوجود کچھ موانع پیش آئیں تو حلم کی ضرورت ہے تاکہ اس کو برداشت کر سکے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بطور امتحان، احسان جتلانے کے طور پر فرمایا الم نشرح لک صدرک. ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا. کس سے کھول نہیں دیا؟ علم بھی دیا اور حلم بھی دیا. معلوم ہوا کہ تبلیغ و دعوت کے لیے ان دو چیزوں کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے اور حلم کی ضرورت ہے. اور یوں ہمارے بزرگان فرماتے تھے کہ علم کی ضرورت ہے اور رفق کی ضرورت ہے اور حلم کی، 3 چیزوں کی ضرورت ہے. بہرحال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھیجا گیا فرعون کی طرف تو انہوں نے یہی دعا کیا، اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دیے. رب اشرح لی صدری. سب ہمارے وہ معجزات ہیں، ید بیضا بھی ہے اور عصا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. فرعون کے پاس اس کو لے جانا نہیں چاہا. کس کو لے جانا چاہا؟ علم کو لے جانا چاہا اور حلم کو لے جانا چاہا، شرح صدر کو لے جانا چاہا.
دل کی قوت کو لے جانا چاہ رہا ہے، دل کی صفائی کو لے جانا چاہا، اور ان چیزوں کو نہیں لے جانا چاہا. رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دیجیے. ویسر لی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، ہمارے معاملے کو آسان کریے. اس علم بھی ہو، شرح صدر بھی ہو، لیکن جب تک آپ آسان نہیں کریں گے کوئی چیز آسان نہیں ہو سکتی. کتنی لجاجت ہے، کتنے میرے دوستوں تواضع ہے، کتنی نیستی ہے کہ سب کچھ ادھر معجزات کو چھوڑا، ایسا علم اور علم بھی حاصل ہو گیا. جب بھی کیا کر رہے ہیں، ویسر لی امری، ہمارے معاملے کو آسان کر دیے. جب آسان کریں گے تبھی آسان ہوگا. معلوم ہوا کہ ان چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس وقت جس دور سے ہم چل رہے ہیں، ہم کو دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے کو آسان فرما دے، ہمارے اندر صلاحیت پیدا فرمائے. صلاحیت پیدا فرمائے، کام کرنے کی صلاحیت بھی ضروری ہے، مگر رجوع اللہ کی طرف، اپنے اختیار اور اپنی قدرت پر بھروسہ نہ ہو، بلکہ یہ سب چیزوں میں اللہ پر بھروسہ ہو. اللہ مدد فرمانے والا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہرحال یہ ضمنی بات تھی. میں نے حدیث جو پڑھی ہے وہ بھی نہایت اہم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، یہ حدیث زیادہ مشہور بھی نہیں ہے، ایک شامی عالم نے اس کو لکھا اپنی کتاب میں. اعملوا بطاعت اللہ، اللہ کی طاعت پر عمل کرو. بہت زبردست. اعملوا بطاعت اللہ، کہیں حدیث پڑھی نہیں. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذلک لکم من النار. عمل کرو، طاعت پر عمل کرو. اور طاعت سے مراد صرف نماز نہیں ہے، بلکہ طاعت میں اعمال صالحہ بھی داخل ہیں، اخلاق حسنہ بھی داخل ہیں، معاملات شرعیہ بھی ہیں، آداب اسلامیہ داخل ہیں. سب اعملوا بطاعت اللہ میں داخل ہیں. کیونکہ دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے، دین اخلاق کا نام ہے، دین معاملات کا نام ہے، دین آداب کا نام ہے. ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھ کو ادب سکھایا تو میرا ادب اچھا ہو گیا. وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھ کو سکھایا تو میرا سیکھنا اچھا ہو گیا. جب تک اس گھاٹ سے ہم پانی نہیں پئیں گے ہم کو سرابی نہیں ہو سکتی، اور دینی ہم کو وقار اور دینی عزت اور دینی کامیابی نہیں حاصل ہوتی. وہی اسی گھاٹ سے پیجو گے جو جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیے ہیں، اسی گھاٹ سے پینا ہوگا. وہ کیا ہے؟ تب ہمارے علم میں جلا پیدا ہوگا، ہمارے علم میں نور پیدا ہوگا، ہمارے علم کے ساتھ ادب چاہیے ہوگا. اللہ تعالیٰ اس طرح کو رکھ دیتے ہیں. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ. دوسری بات یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرو اور اللہ کے معاصی سے بچو. اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ، اور اللہ کے معاصی سے بچو. اللہ کی نافرمانی بہت زیادہ مضر ہے مولانا. معصیت آگ ہے، جہاں تک ممکن ہو معصیت سے بچو. تم کو دوسرے جلانے کی ضرورت، تم خود اپنے کو جلا دو گے. اگر معاصی میں پڑے رہو گے خود اپنے کو جلا دو گے. اس بنا پر فرماتے ہیں اتقوا معاصی اللہ. اور پھر اس کے بعد اسی کو بس نہیں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تقوا معاصی امروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی، اور اپنے اولاد کو بھی حکم کرو. دیکھیے یہاں اولاد کو لے آئے. اپنے اولاد کی تعلیمی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے نفسوں کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنے اولاد کو بھی بچاؤ. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی قرآن کا ترجمان ہے، غیب کا ترجمان نبی ہوتا ہے. وہی کہتا ہے جو خدا نے کہا ہے. خدا کہہ رہے ہیں اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی. اپنے بچوں کو بھی حکم کرو کہ وہ عوامر کا امتثال کریں اور نواہی سے اجتناب کریں. دوستو بچوں کو بھی حکم کرو. ابھی سے تم حکم کرو گے، اچھے کاموں کے حکم کرو گے، برے کاموں سے روکو گے. یہی بڑے ہو کر کے بچے تمہارے لیے نور العین ثابت ہوں گے، سرور قلب حاصل ہوں گے. ورنہ اگر اس وقت نافرمانی میں چھوڑا
طاعات سے دور رکھا، معاصی میں ملوث رکھا، تو سوائے رونے کا اور کچھ نہیں ہوا۔ اس بنا پر اس کی بہت ضرورت ہے۔ اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقایۃ لہم۔ یہ جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اپنے بچوں اپنی بھی اصلاح کرو، اپنے بچوں کو بھی اصلاح کرو، اسی سے آگ سے تم بچ سکتے ہو۔ قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے، حدیث بھی وہی کہہ رہا ہے، اللہ وہی کہہ رہا ہے، نبی بھی وہی کہہ رہا ہے، وہی ترجمان ہے۔ نبی ترجمان ہوتا ہے خدا کا۔ اس بنا پر جو بھی نبی نے قرآن نے کہا وہی نبی کہتا ہے، اور ان کے متبعین وہی کہتے ہیں جو نبی نے کہا ہے، اسے لامسر منہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ اعملوا بطاعت اللہ واتقوا معاصی اللہ ومروا اولادکم بامتثال الاوامر واجتناب النواہی ذالک وقایۃ لہم ولکم من النار۔ جہنم سے بچنے کی یہی صورت ہے۔ آپ کیسے ہی کچھ کریں، اللہ کے رسول نے جو کہا وہی علاج ہے اور وہی بچنے کا ذریعہ، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو کچھ نبی کہتا ہے وہ خدا کی ترجمانی کرتا ہے، وہی سے کہتا ہے۔ ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ جو کوئی نبی کہتا ہے سب وہی سے کہتا ہے۔ اس بنا پر اس کی بات میں جو صداقت ہوگی، جو سچائی ہوگی، جو سے کتنی ہی بڑے ہو جائے کسی علم میں، کسی فن میں، ان کے اندر وہ صداقت آ ہی نہیں سکتی جو نبی کے کلام میں آئے گی۔ اس بنا پر اس کا ہم کو اور آپ کو بھی یقین ہونا چاہیے۔ ہم جس نبی، جو نبی امی کہلاتا ہے، لیکن تمام انبیاء کو جو علم دیا گیا تھا وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ امی تو اس کے خاندان کے اعتبار سے امی کہہ دیا جاتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے آپ سے بڑھ کے کوئی عالم نہیں تھا۔ تمام انبیاء کے علوم ایک طرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم ایک طرف۔ جتنے علوم کو دیے گئے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیے گئے۔ جتنی تورات انجیل میں جتنے علوم آئے ہیں وہ سب کا مجموعہ قرآن پاک ہے، بلکہ سورہ فاتحہ ہے، اس میں رکھ دیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے اور افضل دین دیا ہے، کتاب دیا ہے جو اکمل کتاب دیا ہے۔ اس بنا پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دیا، خیر کثیر دیا، جس میں اسلام بھی باقی ہے اور دین بھی باقی ہے، سب کچھ باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی قدر کی، اپنی کتاب کی قدر کی، اپنے نبی کی قدر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ سب کچھ دے گئے ہیں، جو کچھ دنیا میں پیش آنے والا ہے وہ سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالی طور سے بیان فرما دیا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنے فتنے ہوں گے تو ہم لوگ کریں گے کیا؟ رونے لگے صحابہ۔ فرمایا نہیں، میری اتباع، میرے خلفاء راشدین کی اتباع کرو، نکل جاؤ گے اس سے۔ یہ تمام حدیثیں موجود ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اتفاق سے آج ہمارے بہت سے کرم فرما آئے ہوئے ہیں، بہت سے بڑے لوگ علماء میں سے، اس ملک کے بھی، دوسرے ملک کے، صوبائی تو سب الگ ہی الگ ہیں، آئے ہیں۔ میری خوش نصیبی کی بات ہے تو میں تو وہی پڑھتا ہوں ہے کہ نعم الامیر علی باب الفقیر، بہترین امیر آئے ہوئے ہیں اس فقیر کے دروازے پر۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس آنے کو قبول فرمائے، اور ایسے امیر کو جو کہ فقیر کے دروازے پر جائے، اللہ کا رسول فرماتے ہیں بہترین امیر ہیں۔ بہترین امیر وہی ہیں جو عمارت کے باوجود غریب کے دروازے پر جائے۔ میں تو غریب ہی ہوں، اللہ تعالیٰ کتنے ہیں، کتنے بڑے بڑے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جزائے خیر دے۔ اسی طرح پر بیان بھی میں نے کیا، اللہ تعالیٰ میرے اس بیان کو بھی قبول فرمائے۔ دل سے، دلی ایک آواز تھی جو میں نے بیان کیا ہے۔ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اپنے اصلاح کی بھی فکر، اپنی اولاد کی اصلاح کی خود فکر کیجیے، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے گا ضرور، ہماری اولاد کی بھی انشاءاللہ العزیز صلاح اور فلاح اور عافیت ہر ایک چیز سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔